یہ فتنے فساد کے واقعے، یہ فتوے، ہر چیز دنیا میں ریپیٹ ہو رہی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، صرف مادہ اپنی شکل بدل رہا ہے. گھوڑا تھا آج گاڑی ہے، مٹی کے گھر تھے آج پکے گھر ہیں، لیکن صفات، عادات، ہر چیز ریپیٹ ہو رہی ہے. کل امام حسین کو شہید کیا گیا، آج فلسطین میں آپ دیکھ رہے لوگوں کو مار رہے ہیں. آج کہاں کہاں ظلم نہیں ہو رہا. یزید شکلیں بدل رہا ہے، کردار شکلیں بدل رہے ہیں، نام بدل رہے ہیں، ہر چیز ریپیٹڈ ہے. آج میں بھی کسی نہ کسی لشکر کے اندر کھڑا ہوں، یا میں تابع عقل ہوں یا میں تابع جہالت ہوں، یا میں تابع شریعت خدا ہوں یا میں تابع ہوا و ہوس نفس ہوں. آج میں بھی کہیں کھڑا ہوں. فرق یہ ہے اس کے کسی کے لیے امتحان بڑا تھا، کسی کے لیے امتحان چھوٹا ہے. ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ واقعاً آج میں کہاں پہ کھڑا ہوں. فرمائے ایک ندامت، وہ ہے گمراہی والی ندامت، کہ آپ نے ایک پورے معاشرے کو تباہ کر دیا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں ایک شخص نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، پشیمان ہوا. دعویٰ جب کیا تو اس کے مرید بہت بن گئے. ایک مولانا صاحب ہیں ہمارے اپنے، قم سے پڑھے، پاکستان میں آئے، سن 2001 میں بہت بڑا فتنہ اس ملک میں کھڑا کیا، شیعہ کو شیعہ سے لڑایا. جب ہم نے کچھ افراد کو ان کی طرف بھیجا، ان کے شہر میں گئے کہ جناب والا ان کو بولیے اب توبہ کریں، اب تو لوگوں کو بتائیں کہ آپ نے کیوں کیا تھا فتنہ. پیغام بھیجا کہ قبلہ ہم اتنا آگے بڑھ چکے ہیں، اب پیچھے آئیں گے تو مارے جائیں گے. کوئی اور مارے نہ مارے، ہمارے مرید خود ہمیں مار دیں گے. ہم نے وہاں لا کے لوگوں کو کھڑا کر دیا ہے. اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور اتنے مرید بن گئے کہ ان کو نبی ماننے لگے. جب پشیمان ہوئے کہ بدبخت تم نے کون سا کام کیا ہے، آخرت اپنی تباہ و برباد کر دی، اور اللہ کے دربار میں توبہ کی کہ خدایا میں نے غلطی کی، مانتا ہوں. مریدوں کو بلایا اور مریدوں کو کہا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نبی نہیں ہوں، میں جھوٹا ہوں، میں نے جھوٹا دعویٰ کیا. اب مرید اپنے مرشد سے زیادہ پکے، کہنے لگے آپ کی انکساری ہے کہ آپ مان نہیں رہے، ہمیں تو آپ نبی لگتے ہیں. کہ بھائی میں نے جھوٹ بولا. کہ نہیں آپ کی تقویٰ ہے کہ آپ مانتے نہیں ہو کہ آپ نبی ہو، آپ ہو نبی. فوراً خدا نے حضرت موسیٰ پہ وحی نازل کی کہ موسیٰ اسے کہہ دے تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک ان کو سیدھی لائن پہ نہیں لاتا. اسی معافی کا فائدہ کیا کہ آپ نے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیا. جو باعث بنتے ہیں اس معاشرے میں سودی نظام بڑھے، جو ایسے ادارے، ایسے انسٹیٹیوٹ کھولتے ہیں جس سے فحاشی بڑھے، جس سے اوریانی بڑھے. کہ مولانا ہم ہیں تو شیعہ لیکن کیا کریں، ایڈورٹائزمنٹ کمپنی میں ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں. میں نے کہا اگر آپ کی ایک ایڈورٹائزمنٹ سے، ایک ڈرامے سے 4 لوگ گمراہ ہوتے ہیں، قیامت تک گردن پکڑی رہے گی. اب لاکھ اس ملک کے گلوکار مر جائیں اور اللہ کو کہے خدایا اب ہم توبہ کرتے ہیں. بہت مشکل ہے ایک بندے کے لیے جس نے پورے دنیا کو اور ملک کو تباہ و برباد کیا گمراہی میں، اب آخری زندگی میں کہ توبہ کرتا ہوں. اپنی کیسٹس کتنی چلائے گا، کہاں کہاں تک اپنی غلاظت کو مٹائے گا. کہ جب تک کمپلیٹلی لوگوں کو اس گناہ سے پلٹا نہیں دیتے یا اپنے پیغام کو اتنا ساؤنڈ نہیں پہنچاتے کہ میں نے گناہ کیا ہے. وقت کیونکہ بہت ہو چکا، باقی چیزیں کل. توبہ کرو تو فرمایا شرمندگی بھی چہرے پہ نظر آئے، اظہار چہرے پر ہو، غم چہرے پر ہو. اور بیٹا، غلام، بھائی، تینوں کو لے کر امام حسین کی طرف چلا. تاریخ کہتی ہے پہلے گھوڑے پہ چڑھ کے روانہ ہوا خیام حسینی کی طرف. کہا کہ پیدل کیوں نہیں گیا؟ کہ پیدل اس لیے نہیں گیا کیونکہ لشکر یزید سمجھ جاتا یہ حسین کے پاس جا رہا ہے، اس کو وہیں مار دیتے. آدھا راستہ گھوڑے پر گیا اور جب قریب ہوا امام حسین کے خیموں کے پھر گھوڑے سے اترا. اظہار شرمندگی، آنکھوں پہ پٹی باندھی، ہاتھوں میں رسی باندھی، قرآن اپنی ہتھیلی پہ رکھا. بیٹے اور غلام اور بھائی کو کہا کہ جب حسین قریب آئیں تو مجھے بتا دینا. اظہار غم، اظہار پشیمانی. کہتے ایک مرتبہ غلام نے کہا اللہ اکبر.
کہ کیا ہوا حسین آ گئے؟ کہ نہیں آقا، علی اکبر استقبال کے لیے آئے ہیں۔ ارے تو پشیمان تو ہو، پھر دیکھ اہل بیت کیا کرتے ہیں۔ جس طرح ماں اپنے بچے کو گود میں لیتی ہے، اس طرح پشیمانوں کو اہل بیت اپنی گود میں لیتے ہیں۔ پھر بھائی نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ کیا ہوا حسین آ گئے؟ کہ نہیں، عباس علمدار استقبال کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ تینوں نے کہا اللہ اکبر، کہ اب کیا ہوا؟ کہ خود حسین خیمے سے نکل کے استقبال کے لیے آ رہے۔ کہ جیسے حسین کے قریب پہنچو تو مجھے بتانا۔ کہتے یہاں بالکل امام کے روبرو پہنچا، اپنے ہاتھوں سے امام حسین نے اس کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسیوں کو کھولا اور کہا ہاتھوں پہ رسی کیوں باندھی ہے؟ کہتا مولا کاش یہ ہاتھ کٹ جاتے، لجام فرس میں نہ پڑتے۔ اپنے ہاتھوں سے امام نے آنکھوں سے پٹیاں اتاری، اور آنکھوں پہ پٹی کیوں باندھی ہے؟ رو کر کہتا مولا کاش یہ آنکھیں نکل جاتی، اندھا ہو جاتا، کبھی امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کرتا۔ پشیمان تھا۔ امام حسین نے فوراً سینے سے لگایا، جنت کی بشارت دی، بٹھایا، یہ روئے جائے روئے جائے۔ امام حسین تسلیاں دیتے رہے، اور اب آ گئے، اور رونے کی ضرورت نہیں، تجھ میں اور حبیب میں میرے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ اور لیکن تاریخ لکھتی ہے اس کا رونا بند ہی نہیں ہو رہا۔ امام حسین نے کہا اور اتنا رو کیوں رہا ہے؟ کہ مولا اگر اجازت ہو ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے تسلی مل جائے، سکون سے اس دنیا سے جاؤں اور نبی کا سامنا کرنا پڑے۔ کہ کیا چاہتے ہو؟ کہ مولا اگر اجازت دیں تو میں علی کی بیٹیوں سے معافی مانگوں، میں زہرا کی بیٹیوں سے معافی مانگوں۔ امام نے فرمایا اور یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، جب حسین نے کہہ دیا کہ معاف کیا تو میری بچوں نے، میری بچیوں نے، میری بہنوں نے بھی معاف کیا۔ کہ مولا جانتا ہوں اخلاق محمد اور آل محمد کو، لیکن کیا کروں، جب تک معافی نہیں مانگوں گا تسلی نہیں ملے گی۔ کہ اور اتنا اصرار کیوں کر رہے ہو؟ کہ مولا جب آپ کا راستہ روکا تھا مجھے کچھ اماریوں سے، کچھ بیویوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی، ہور بنا ادب کی وجہ سے۔ یہ ادب انسان کو ہور بنا دیتا ہے۔ بے ادب مسلمان سیکھ ادب ہور سے۔ کہ عباس جا، خیموں میں اعلان کر ہور آنا چاہتا ہے۔ خیام حسینی کے بیچ میں خاک کربلا پہ بیٹھا، سر سے امامہ اتارا، خاک سر پہ ڈالی اور کہنے لگا اے سیدہ کی بیٹیوں، کائنات کا سب سے بڑا گنہگار معافی مانگنے آیا ہے۔ اخلاق حسین آپ نے دیکھ لیا، اب دیکھو اخلاق سیدہ زینب کیا ہے۔ اور محمد سے کہا یہ کون ہے جو آوازیں دے رہا ہے؟ کہ اماں یہ وہی ہے جس نے ماموں کا راستہ روکا تھا، معافی مانگنے آیا ہے۔ کہ بیٹو بڑے ادب سے آگے بڑھنا اور جا کے اس کو زہرا کی بیٹی کا سلام دینا۔ جب یہ رو رہا تھا نا، دونوں بچوں نے ایک جملہ کہا جس سے اور تڑپ گیا۔ پہلا جملہ حسین نے کہا بھائی، اور کہا ماموں، اور زہرا کی بیٹی سلام دیتی ہیں۔ اگلے جملے نے اور کو تڑپا دیا کہ اماں کہتی ہیں اور زہرا کی بیٹی کہہ رہی ہیں میں آج تجھ سے شرمندہ ہوں۔ یہ سننا تھا، تڑپ گیا، ارے مجھ سے کیوں شرمندہ ہیں؟ کہا